بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے اور سیشن کو اپنے سرکل میں شیئر کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑی دیر میں باقاعدہ انشاءاللہ سے اسٹارٹ کریں گے. آواز کا مجھے بتائیے گا آواز کلیئر ہے؟ اچھا جی, الحمدللہ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جو ہے ہم اس کو باقاعدہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے, جزاک اللہ خیر. عائشہ خان, آپ لوگ اپنے سرکل میں لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے سیشن کو اور بھی لوگ جوائن کر لیں. فیس بک پہ بھی شیئر کیجیے گا. اچھا, ہمیں ابھی کس کس نے جوائن کر دیا ہے؟ مشکات نے, عائشہ خان نے, اقرا سید نے. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ, اور ہوپ فلی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے. اچھا, مشکات ذرا بتائیے گا آپ سسٹر ہیں؟ تو پھر انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو جب آگے سیشن ہوگا کوشچن آنسر کا سیشن تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے. ایمن رئیس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. جزاک اللہ خیر. چلیں جی, ہم لوگ آئی تھنک اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, پھر باقی آہستہ آہستہ آپ لوگ شیئر کرتے رہیں, مزید لوگ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جیسے کہ آپ لوگ ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لائیو ہم کیوں آئے ہیں اور آج ہمارا کس چیز کا سیشن ہے اور آج ہماری ڈسکشن کیا ہونی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا کورس آ رہا ہے مسٹر اینڈ مسز پرفیکٹ کے نام سے ڈاکٹر کنول کیسر کے ساتھ, جو آپ لوگ ابھی ان ٹچ ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. آپ لوگوں کو اس کا یقیناً پتہ ہوگا. اسی سے ریلیٹڈ آج ہم لائیو ہیں, اس سے مزید آپ کو انفارمیشن دی جائے گی, اور اگر کوئی رجسٹریشن میں کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سالو کی جائے گی, اور آپ سے رائے بھی لی جائے گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریلیشن شپ کیا ہے, یا اس میں کیا چیلنجز آتے ہیں, کیا اسکلز ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کورس کو لانے کا مقصد کیا تھا اور اس میں ہم کیا سیکھیں گے, اس کا فائدہ کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا, میں اگر آپ سے شیئر کروں, لائیو آنے سے پہلے میں کچھ سرچ کر رہی تھی چیزیں کہ شادی کیا ہے, میرج کیا ہے, تو مجھے ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن ملی گوگل سے, جو آپ لوگ سرچ کیجیے گا انشاءاللہ آپ کو فرنٹ لسٹ پہ ہی ملے گی. شادی سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشن ملی وہ تھا مکسچر یا کمبینیشن دو ایلیمنٹس کا. ٹھیک ہے, مکسچر اور کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس. تو میں اس چیز پہ اسی پہ بیٹھنے سوچ رہی, ابھی میں نے آگے سرچ اسٹارٹ ہی نہیں کی کہ شادی, میں نے میرج کو سرچ کیا اور اس میں دو ایلیمنٹس کا مکس ہونے کا مجھے ڈیفینیشن ملی. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم لوگ ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں کہ میری شادی ایسے بندے سے ہوگی, ایسی میری شادی شدہ زندگی ہوگی.
بیسیکلی شادی کا ہمیں مطلب کیا مل رہا ہے کہ یہ دو چیزوں کا ایک دوسرے میں گھل مل جانا، ٹھیک ہے، اس میں مکس ہو جانا، ٹھیک ہے، کمبینیشن اس چیز کا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے جب ہم ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی ایلیمنٹ دونوں ایک جیسے ہوتے ہوں یا 100% ایک جیسے ہوں۔ اسی طرح جب دو انسان ملتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ رائے کا ہے، وہ نظریات کا ہے، یا وہ شخصیات کا ہے، ٹیسٹ کا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم اسی طرح سے اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا اور ایک فیملی بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے، اس کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان یعنی اس رشتے کے درمیان کیا مودہ یعنی پیشنیٹ لو پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اور بندی جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ لو، پیشنیٹ لو وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ ڈریمنگ لائف میں جس طرح سے ہمیں دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ یا ڈراموں وغیرہ میں ہمیں ایک لائف دکھائی جاتی ہے کہ ہسبینڈ ایسا ہوتا ہے، وائف ایسی ہوتی ہے، ہسبینڈ جو ہے بڑے اور طرح کا دکھایا جاتا ہے جو نارمل لائف میں آئی تھنک کہیں پہ ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور وائف کی کچن میں کام کر رہی ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی صاف ستھری اور نکھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اسی زندگی میں شاید چل پھر رہے ہیں، اور آج ہماری معاشرے میں طلاق اور آپس میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کاؤنسلنگ ہمارے پیرنٹس اور بڑوں سے ہو رہی تھی، یا ہم کہیں نہ کہیں چیزیں سیکھ رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے سے یہ میڈیا بہت سلو تھا، لیکن اب جو میڈیا کی لائف ہے وہ بڑی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم لوگ جو یہ کورس لے کے آئے ہیں بیفور میرج بھی یہ ہیلپ فل ہے، اور آفٹر میرج اس طرح سے ہیلپ فل ہے کہ ہم ابھی بھی ہم لیٹ نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم یہ اسکلز سیکھ سکتے ہیں۔ اس کورس میں بیسیکلی ڈاکٹر کمل کیسر جن کو آپ جانتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ریلیشن شپ اور کاؤنسلنگ پیرنٹنگ اس چیز سے ہے، تو اس میں بیسیکلی انہوں نے جو سرچ ورک کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلقات میں اور اس میں جذبات میں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسی اسکل سیکھیں گے اس کورس میں، یا اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں گے کہ اگلا بندہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور کیا جس طرح ہم سوچتے ہیں کیا وہ 100% ویسا ہی ہوگا، یا اگر وہ اس سے تھوڑا بہت ہٹ کے ہو تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہوتا ہے۔ صرف زندگی گزارنی نہیں ہوتی جو کندھے پر جو ہے ایک بوجھ کی طرح اور ہم اس کو گزار دیں، نہیں، اس کو ہمیں سیرہ میں ملتا ہے۔ آپ وسلم نے زندگی کو بڑا انجوائے کر کے گزارا، اور کس طرح سے ہمیں مثالیں دی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں ہماری جو زندگی ہے یہ پوری لرننگ ہے، زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور اگر ہم اس میں سیکھیں گے نہیں تو ہم شاید زندگی یقینی طور پہ نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور اسی طرح کسی موڑ پر ہمیں لگے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تو وہیں پہ ٹھہر کے اس کو سیکھیں اور اپنے اندر وہ اسکل لائیں، اور ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے بھی ایک اسکل ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہم اس کورس میں دیکھیں گے۔ اور اگر ہم اپنی ینگ جنریشن میں دیکھیں، ہر لڑکی کا ہر لڑکے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میرا ایک مسٹر ہوگا اور میری ایک مسز ہوں گی، اور وہ ایسی ہوں گی، وہ ایسے پرنس ہوں گے، اور وہ ایسی پرنسز ہوں گی، میں چائے کے کپ کا کہوں گا اور مجھے بیڈ پہ چائے کا کپ ملے گا، یا پھر لڑکی کوئی ڈریم کر رہی ہو میں نخرے کروں گی، یا میں چلیں اچھی بات ہے نخرے کرنے چاہیے تھوڑے تھوڑے، لیکن پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جس طرح کی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں مائنڈ میں ایک ڈریم سا بناتے جا رہے ہیں، جب وہ اس طرح سے نہیں ہوتا اور وہ ہماری اس چیز سے کلیش کر جاتا ہے، وہاں سے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سیکھا ہوتا کہ جب دو لوگوں کا اختلاف ہو جائے یا جب ہمیں کبھی زندگی میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم کیسے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم شادی کا مقصد دیکھیں، شادی صرف ایک سیٹسفیکشن کا نام نہیں، شادی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔
اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو شرعی طور پہ ہم دیکھیں اگر اس کو سرچ آؤٹ کریں شادی کیوں کی جاتی ہے، اگر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ نسل کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جب مرد ایک مسلمان مرد شادی کرتا ہے وہ ایک رسپانسبلٹی لیتا ہے اس عورت کی. یہ اگر ہم باہر کے غیر اسلامی ممالک میں دیکھیں تو وہ جسٹ گزارا وقت گزرا بس ٹھیک ہے ختم، ایک رات ادھر ایک رات ادھر والا حساب ہوتا ہے. لیکن ہمارے اسلام میں جب مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح پڑتا ہے اور وہ نکاح ہو جاتا ہے تو وہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے اس کے کندھے میں. صرف شادی نہیں ہوتی یا ایک وہ خواب کی دنیا میں جو ہم انٹری مارتے ہیں وہ خواب کی دنیا میں ہم نے انٹری نہیں دی ہوتی صرف. تو شادی صرف ایک ہمارے خوابوں کا نام نہیں ہے کہ جو ہر کسی کی ایک ڈریمنگ لائف ہے شادی سے ریلیٹڈ وہ پوری ہوگی. شادی ایک نسل تیار کرنے کا بھی نام ہے اگر ہم اس کو اس پیرامیٹر سے دیکھیں تو. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سکلز بھی آنی چاہیے کہ ہمارے دو بندوں کے یہ دو مکسچر ہی اگر صحیح نہیں ہوا، جس میں ہم نے فرسٹ ڈیفینیشن دیکھی تھی میرج کی کیا تھی وہ مکسچر اینڈ کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس. تو اگر وہ ایلیمنٹس ہی نہیں صحیح ملے تو اس میں اور تیسری چوتھی چیز کیا آ کے ملے گی؟ پھر اگلی نسلیں تباہ ہوتی ہیں جب فرسٹ مکسچر ہی صحیح نہیں ملا ہوتا. تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم لوگ پراپرلی یہ اسکلز سیکھیں گے کہ پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ آیا ہم نے شادی کرنی کس سے ہے. جس طرح ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت سے شادی کیوں کی جاتی ہے. آپ اس میں نے فرمایا کہ کسی کے مال کے لیے، جمال کے لیے، حسب کے لیے اور دین کے لیے. اور آپ اس نے کیا کہا کہ تم کس کو ترجیح دینا؟ کسی کے دین کو ترجیح دینا. تو ہمیں کچھ پیرامیٹرز بتائے گئے. ہم جب شادی کرنے لگیں کسی سے، جب کوئی پروپوزل آئے یا آپ کے بچوں میں سے بھی آپ کو آ کے بتائے کہ میں نے فلاں سے کرنی ہے، تو ایک چیز لازمی دیکھ لیں. وہ چیز ہے کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھ لیں وہ کیسا ہے، کوئی اخلاقی طور پہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ہمیں لازمی بتانا چاہیے کہ شادی صرف آپ کا ایک خواب نہیں ہے جو آپ کا ایک دن پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے اور ذمہ داری کو جب ہم لیتے ہیں نا تو ہمیں اس میں فلفل اس کو کرنا ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو فلفل کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیے جب ہمارے اوپر کوئی جیسے لیڈرشپ از ناٹ جسٹ اے پوزیشن، جب ہم کسی پوزیشن کو لیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سیکھنا ہمارا فرض ہے. اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو زندگی میں ہم کامیاب انسان نہیں بن سکتے. اچھا جی، اور ہم نے انشاءاللہ میں آپ کو مزید اس کورس کا بھی انٹرو دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی لاسٹ میں اگر لائیو آنا چاہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انویٹیشن دے سکتے ہیں جوائننگ کے لیے. اچھا، اس کورس میں انشاءاللہ ہم بہت ساری ایسی اسکلز سیکھیں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے یا کس سے شادی کرنی چاہیے اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی. انشاءاللہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے ڈاکٹر کنول کیسر کے ساتھ. اور مزید آپ کے کوشچنس، بہت سارے ایسے کوشچنس ہوں گے جو آپ کے دماغ میں ہوں گے اس سے ریلیٹڈ جو شاید ہمیں کہیں جواب ملتے نہیں ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو اس کے آنسرز ملیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جوائن کرنا چاہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ان کر لوں گی. اور آپ اپنے کوشچنز ہمیں میسیجز میں بھی بھیج سکتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. اب میں ذرا آپ کو تھوڑے سے اپنے کچھ پچھلے کورسز سے ریلیٹڈ اپڈیٹ کروں گی. جو ہمارے پچھلے کورسز ہیں وہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے سے ہوئے اور بڑے ہمارے اسٹوڈنٹ سیٹسفائی تھے ہمارے ساتھ. ان کورسز میں سے کچھ کورسز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. مسلم وائف پہ تھا، ہیپینس پہ تھا، لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ اس طرح کے ہمارے بہت سے کورسز ہوئے جس میں موسٹلی لرننگ تھی کہ زندگی میں کیسے خوش رہا جاتا ہے. زندگی کے آنے والے چیلنجز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ہینڈل کرتے ہوئے ایسی اسکل کہ ہم خوش رہ سکیں. پھر مسلم وائف کہ ہمارا ہم ایز اے وائف اگر ہم سنگل سائڈ سے دیکھیں، انشاءاللہ اس کورس میں ہم لوگ دونوں کے لیے یہ کورس لے کے آئے ہیں کہ مسٹر اینڈ مسز پرفیکٹ. کہ ہم اس کے لیے ڈریمنگ کر رہے ہیں، کیا وہ ڈریمنگ صحیح ہے؟ اس کو ذرا ایک دفعہ ہم چیک کر لیں، اسکین کر لیں کہ کورس وورس سارے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے.
ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو بکلیٹس دی جائیں گی، باقاعدہ طور پہ کورس کنٹینٹ دیا جائے گا جو ریٹن طور پہ بھی ہوگا، اور آپ لوگوں کو لائیو ڈاکٹر کمل کیسر کے ساتھ سیشن ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ کوشچن آنسر کا بھی سیشن ہوگا جس میں آپ کوئی بھی آپ کی جو کوشچنس ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کورس میں جتنے بھی ہماری یوتھ کے چیلنجز ہیں اس کوشچن اس ٹاپک کو لے کے کیا وہ سولو کیے جائیں گے انشاءاللہ. جہاں حد تک ممکن ہوئی ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ ہمارے جو زندگی میں یہ ایک ریلیشن ہے. ظاہر ہے ایک جب انسان بڑا جیسے جیسے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اور ایک ایز اے فیمیل اور ایز اے میل دونوں کے مائنڈ میں ایک خیال آتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہسبینڈ ہوگا یا میری بھی کوئی وائف ہوگی. لیکن ہم اس دور میں اتنی نالج آ جانے کے بعد اتنے کنفیوز ہیں کہ ہمیں چیزوں کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے. اس کورس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ہیلپ ہوگی کہ ہم اپنے اس ریلیشن کو کیسے مضبوط کر سکیں. اور یہ انشاءاللہ وہ ریلیشن ہوگا جو صرف دنیا میں ہی ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں ہوگا، جو ہمارے لیے آخرت میں بھی سکون کا باعث ہوگا. انشاءاللہ ہم اس میں بہت ساری اسکل سیکھنے جا رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو ضرور جوائن کریں ہمیں اس کورس میں ڈاکٹر کمل کیسر کے ساتھ. اور یہ کلاسز ایسے ٹائم پہ ہو رہی ہیں کہ ہر بندہ جوائن کر سکتا ہے. اس کی کلاسز رات کو 9 بجے ہوں گی اور ویکینڈز میں ہوں گی. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو فری نہیں ہوگا. آپ پیرنٹس ہیں تو بھی آپ جوائن کریں، آپ اگر نیولی میرڈ ہیں تو آپ تب بھی جوائن کریں، اور اگر آپ کی ابھی شادی نہیں بھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. اپنے سرکل میں اس کو میسج کو پھیلائیں، خیر کو بانٹیں، تاکہ اس شرح کی جو ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ریلیشن شپس میں، اور میرجز کے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم ایک اسکریننگ لگا لیں اور اپنے آپ کو بھی اس طرح سے ہم تیار کرنا شروع کر دیں کہ اگر میں ایسی نہیں ہوں گی تو میں ایک نسل کی تربیت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یا میں ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتی یا کسی کو زندگی اچھی دے نہیں سکتی. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح میلز بھی یہ سوچیں کہ اگر میں اس طرح کا نہیں ہوں، میرے اندر یہ اسکلز نہیں ہیں چیز کو بہتر کرنے کی، تو پھر میری زندگی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو اپنے معاشرے میں پھیلانا ہے کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیسے ہم اس مسئلے کو جڑ سے ہٹا سکتے ہیں. مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں. ہمیں ایک زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو دنیا ہے اس کو مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے، اور تمہارے لیے یہاں پہ ایسے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمارا ٹھکانہ ہی ہے. ہم نے تو یہاں پہ سیٹنگ کر لی ہے پوری، اور ہم زندگی کے اصلی مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور ہم نے اپنے مقاصد کچھ اور بنا لیے ہیں. تو سیم اسی طرح سے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہماری میرڈ لائف کی ہے، اور اگر ہم مینٹلی طور پہ سیٹ نہیں ہوں گے، ہمارا یہ ریلیشن صحیح نہیں ہوگا، تو ہمارے بہت سے رشتے، ہمارے تعلقات، ہمارے ذمہ داریاں، ہمارے بچے، بہت کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. اس مسئلے کو حل کریں، ایک دوسرے کو انوائٹ کریں اس کورس کے لیے، اور اس میسج کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. کورس سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی رجسٹریشن میں ایشو آ رہا ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور لنک آپ کو سیشن کا دے دیا گیا ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا چینل میں انشاءاللہ، اور آپ اس کو مزید آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور جس کو آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کو ٹیگ کیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.